اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا۔ سورہ النساء اور قرآن کریم کی تفسیر سمجھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں ضرور پکڑ لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو اور ان کو کوئی بھلائی پہنچے تو کہتے ہیں، یعنی ان منافقوں کو کوئی بھلائی پہنچے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے تو کہتے ہیں اے محمد یہ آپ کی وجہ سے آئی ہے۔ تو اے حبیب تم فرما دو سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ان لوگوں کو کیا ہوا کہ کسی بات کو سمجھنے کے قریب ہی نہیں آتے۔ اے سننے والے تجھے جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تجھے جو برائی پہنچتی ہے وہ تیری اپنی طرف سے ہے۔ اور اے حبیب ہم نے تمہیں سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور گواہی کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اس سے پہلے جہاد کی فضیلت کے حوالے سے کچھ ہدایات ہم سماعت کر چکے ہیں، اور اوپر ایک بات یہ بھی گزری تھی کہ جو منافقین تھے وہ جہاد سے کتراتے تھے، کیونکہ انہیں جہاد سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ تو اللہ کے دین کی سربلندی اور اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے کوشش کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اور دوسرا وہ گروہ جو کمزور ایمان والوں کا تھا، جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، وہ بھی جہاد سے اس لیے ڈرتے تھے کہ کہیں مر نہ جائیں، موت کی وجہ سے وہ جہاد میں نہیں شریک ہوتے تھے۔ تو ایک گروہ منافقوں کا اور ایک کمزور ایمان والوں کا جو جہاد سے اس لیے ڈرتے تھے کہ موت جہاد میں جائیں گے تو مر جائیں گے۔ تو یہاں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں ضرور پکڑ لے گی۔ ایسا نہیں کہ تم جہاد میں جاؤ گے تبھی مرو گے، بلکہ موت ایک ایسی حقیقت ہے اور ایک ایسی حتمی چیز ہے کہ جس سے کسی کو فرار ممکن نہیں۔ اللہ نے کہا تم مضبوط قلعوں میں بھی چلے جاؤ، تم آسمانوں کے 12 برجوں میں چھپ جاؤ، موت تمہیں وہاں بھی آ لے گی اور پکڑ لے گی۔ تو موت کی وجہ جہاد میں جانے کو موت کا سبب سمجھنا یہ بیوقوفی ہے۔ موت تو ایک وقت مقرر ہے، چاہے تم میدان میں ہو، چاہے تم گھر میں ہو، چاہے میدان جنگ میں ہو، یا مضبوط سے مضبوط قلعوں میں بھی اگر ہو، موت کا وقت آئے گا تو وہ تمہیں ضرور پکڑ لے گی، اس سے فرار ممکن نہیں۔ اور تم یہ سمجھتے ہو کہ جہاد میں جانے سے موت آئے گی، تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے تو کئی معرکوں میں حصہ لیا، کئی جنگوں میں گئے، مگر کسی بھی جنگ میں آپ شہید نہیں ہوئے۔ کئی جنگوں میں آپ نے شرکت کی، کئی معرکوں میں آپ نے حصہ لیا، مگر کسی میں آپ شہید نہیں ہوئے۔ آپ اپنے گھر میں بستر پر آپ کو موت آئی، طبیعی موت آپ کو آئی۔ تو اس سے پتا چلا کہ جہاد میں جانا موت کا سبب نہیں ہے۔ موت کا وقت تو ایک مقرر ہے، جب آئے گی، چاہے تم میدان جنگ میں ہو، چاہے تم کسی بھی میدان میں ہو، چاہے مضبوط قلعوں میں بھی کیوں نہ ہو، وہ تمہیں وہاں ضرور آئے گی۔ تو یہ چیز سمجھنا کہ جہاد میں جانے سے موت آئے گی یہ غلط ہے۔ موت ایک حقیقی طبیعی چیز ہے جس سے فرار ممکن نہیں ہے۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں ضرور پکڑ لے گی۔ لوگوں سے فرمایا گیا کہ اے جہاد سے ڈرنے والو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں ضرور پکڑ لے گی۔ یعنی وہ اس لیے جہاد میں نہیں جاتے تھے کہ جائیں گے تو موت آ جائے گی، مر جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے۔ تو اے ڈرنے والو تم جہاں کہیں بھی ہوں گے موت تمہیں ضرور پکڑ لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں بھی ہو
اور اس سے رہائی پانے کی کوئی صورت نہیں۔ جب موت ناگزیر ہے تو بستر پر مر جانے سے راہ خدا میں جان دینا بہتر ہے۔ یعنی جب موت آنی ہی ہے تو بستر پر مرنے سے تو کئی گنا زیادہ بہتر ہے کہ راہ خدا میں موت آ جائے۔ یہ سعادت آخرت کی کامیابی کا سبب ہے۔ تو جہاد سے مت ڈرو، اگر موت آئے گی تو شہادت کی آئے گی، لکھی ہوئی ہے تو میدان جنگ میں آئے گی، اور نہیں ہے تو بستر پر آ جائے گی۔ تو بستر پر مرنے سے تو کئی گنا زیادہ بہتر ہے کہ آپ راہ خدا میں موت شہید ہو جاؤ، کیونکہ یہ آخرت کی کامیابی کا سبب ہے۔ یہاں سے منافقین کا بیان ہے، یعنی یہ جو کہا گیا کہ انہیں جب کوئی اچھی چیز پہنچتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ حضور کی طرف سے ہے۔ یہاں سے منافقین کا بیان ہے کہ اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچے، جیسے مال میں فراوانی آ جائے، کاروبار اچھا ہو جائے، پیداوار زیادہ ہو جائے، تو کہتے ہیں یہ تو اللہ عز و جل کی طرف سے ہے۔ بھلائی پہنچتی ہے، برکتیں ہوتی ہے، پیداوار زیادہ ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے۔ اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے، جیسے قحط پڑ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تو کہتے ہیں کہ اے محمد یہ آپ کی وجہ سے آئی ہے۔ کون کہتا تھا ایسا؟ منافقین۔ یعنی کہ جب جنگ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو، وہاں 1000 کفار تھے اور 313 ان کے مقابلے میں تھے، پھر بھی اللہ رب العزت نے انہیں فتح نصیب فرمائی۔ تو وہاں جب فتح نصیب ہوئی، مال غنیمت بھی ملا، تو وہاں وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ مگر وہی لوگ جب جنگ احد کا معرکہ پیش آیا، جنگ احد کے وقت جب مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا اور مسلمان زخمی بھی ہوئے اور وہاں نقصان اٹھانا پڑا، تو کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی تدبیروں کی وجہ سے ہے، معاذ اللہ رب العالمین، کہ آپ کی تدبیریں صحیح نہیں تھی، وہ درست نہیں تھی، اس لیے ہمیں نقصان اٹھانا پڑا۔ تو جب کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور جب انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے ہے۔ تو یہ منافقین کا۔ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم ان سے فرما دو کہ رزق میں کمی یا بیشی، قحط ہو یا خوشحالی ہو، رنج ہو یا راحت ہو، فتح ہو یا شکست ہو، سب حقیقت میں اللہ عز و جل کی طرف سے ہے۔ قل کل من عند اللہ، محبوب کہہ دو ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ چاہے تمہیں رزق میں برکت ہو، چاہے تنگی ہو، چاہے زیادتی ہو، چاہے کمی ہو، بیشی ہو، قحط سالی ہو یا خوشحالی ہو، فتح ہو یا شکست ہو، ہر چیز حقیقت میں اللہ کی طرف سے، یعنی ہر راحت، ہر مصیبت اللہ عز و جل کے ارادے سے آتی ہے۔ ہاں ہم اس کے اسباب مہیا کر لیتے ہیں، نیز یہ بات بھی یاد رہے کہ نیکی راحت کا ذریعہ ہے اور گناہ مصیبت کا سبب ہے۔ نیکی جو ہے وہ راحت کا سبب ہے اور ذریعہ ہے، اور گناہ جو ہے وہ مصیبت کا سبب ہے، چونکہ آیت میں کہا گیا کہ اے سننے والے تجھے جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، اور تجھے جو برائی پہنچتی ہے وہ تیری کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ یعنی اگر ہمیں کوئی بھلائی پہنچے تو ہمیں ایسا سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کا انعام ہے، اللہ کا فضل ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچے، مصیبت آ جائے، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے گناہوں کے سبب سے، یہ ہمارے اعمال کی شامت اور ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اچھائی کو اللہ کی طرف منسوب کرنا اور برائی کو اپنے آپ کی طرف منسوب کرنا، یہ حقیقت میں ہمارا مذہب ہے۔ بلکہ اس میں کہا گیا کہ اگر تجھے کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تجھے کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ تیری اپنی طرف سے ہے، اور اے حبیب ہم نے تمہیں سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ تو دیکھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں آئے، تو اس کے بعد یہودیوں اور منافقوں کو اچھائیاں اور برائیاں، راحتیں اور مصیبتیں پہنچی۔ اچھائیاں بھی پہنچی، مصیبتیں بھی پہنچی، برائیاں بھی پہنچی، راحتیں بھی پہنچی۔ تو انہوں نے کہا جب سے یہ مدینے میں آئے ہیں ہمارے پھلوں اور کھیتوں کی پیداوار کم ہو رہی ہے۔ یعنی حضور کے آنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ان کے آنے کی وجہ سے ہمارے کھیتوں میں پیداوار کم ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، سختی ہو یا آسانی ہو، کامیابی ہو یا ناکامی ہو، فصلوں کی پیداوار زیادہ ہو یا کم ہو، فائدہ ہو یا نقصان ہو، بیماری ہو یا صحت ہو، تمام امور کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کی قضاء اور قدر سے ہوتا ہے۔
البتہ جب تم پر رزق کی وسعت ہو، خوشحالی ہو، فراخ دستی ہو تو یہ محض اللہ کا فضل اور اس کا انعام ہے، سو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرو، یعنی کوئی اچھائی پہنچے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرو، اور تم کو تنگی، رزق میں کمی پہنچے تو یہ تمہارے گناہوں اور شامت اعمال کا نتیجہ ہے، اس کی نسبت کو اپنی طرف منسوب کرو۔ اب یہاں قل کل من عند اللہ جو کہا گیا کہ محبوب تم فرما دو ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، تو بعض پڑھے لکھے جاہل بھی قل کل من عند اللہ کا غلط معنی سمجھ لیتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر انسان کو وہ مجبور محض سمجھتے ہیں کہ وہ پتھر کی طرح مجبور ہے، ہر چیز اللہ کی طرف سے تو پھر اسے آخرت میں سزا کیوں ہے؟ اب انہوں نے اس کا غلط معنی سمجھا، وہ کہتے ہیں کہ نیک اعمال اور برے اعمال، دھیان سے سننا یہ والی بات بہت اہم ہے، نیک اعمال اور برے اعمال دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، تو ان میں بندے کا کیا قصور ہے؟ یہ وہ جو معتزلہ ہے، جبریہ ہے، یہ وہ مذاہب ہے جو آج کل ہے نہیں مگر ان کے اثرات آج کل کچھ لوگوں میں پائے جاتے ہیں، وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جب نیک اعمال ہو یا برے اعمال ہو سب اللہ کی طرف سے ہیں، تو ان میں بندے کا کیا قصور ہے اور اس کو آخرت میں سزا کیوں ملے گی؟ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اس آیت میں اچھائی اور برائی ہر چیز کا تعلق جو ہے، یعنی کہ اچھائی ہو یا برائی ہو ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، وہ کون سے امور میں ہے؟ ایک ہے امور تکوینیہ اور ایک ہے امور تشریعیہ۔ امور تکوینیہ کون سے ہیں؟ امور تکوینیہ وہ ہیں کہ جن میں بندے کا دخل، یعنی بندے کے بغیر دخل کیے ہوئے وقوع میں آ جائے۔ کیسا؟ کہ کسی کا پیدا ہونا، کسی کا مر جانا، طوفانوں کا آنا، زلزلوں کا آنا، بیمار ہو جانا، صحت مند ہو جانا، یہ بندے کا کوئی دخل اس میں نہیں ہے۔ یہ ہے امور تکوینیہ کہ جس میں بندے کے بغیر کسی دخل کے وہ وقوع میں آ جاتے ہیں، اور ایک ہے امور تشریعیہ، اور وہ کون سے ہیں؟ جیسے کہ اللہ رب العزت نے بندے کو نیک عمل کرنے کا حکم دیا ہے، بعض برے کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے، تو اس میں بندے کا دخل ہوتا ہے کہ بندہ نیک عمل کرتا ہے تو اسے جزا ملتی ہے، برے کام کرتا ہے تو اسے سزا ملتی ہے۔ تو ایک ہے امور تکوینیہ جس میں بندے کا دخل نہیں ہوتا، اور ایک ہے امور تشریعیہ جس میں بندے کا کسب ہوتا ہے۔ تو یہاں جو کہا گیا کہ ہر اچھائی اور برائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو ہر چیز کا تعلق امور تکوینیہ سے ہے، یعنی امور تشریعیہ سے نہیں، امور تکوینیہ سے مراد وہ امور ہیں جو بندے کے دخل کے بغیر وقوع میں آتے ہیں، جیسے پیدا ہو جانا، مر جانا، صحت مند ہو جانا، بیمار ہونا، بارش کا ہونا، بارش کا نہ ہونا، طوفانوں کا آنا، زلزلوں کا آنا وغیرہ، اس میں بندے کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ تو یہ جو امور تکوینیہ ہے جس میں بندے کا دخل نہیں، یہ ہر چیز اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ آیت میں جو کہا گیا کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے، اس سے مراد امور تکوینیہ ہے، اور رہے امور تشریعیہ یعنی کہ وہ کام جن کے کرنے یا ان کو نہ کرنے کا بندوں کو حکم دیا ہے، مثلا نیک کام کرنا، برے کاموں کو ترک کرنا، نیک اور بد کاموں میں سے جس کا بھی بندہ قصد اور ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پیدا فرما دیتا ہے۔ امور تشریعیہ میں اللہ نے بندے کو نیک کام کرنے کا حکم دیا، برے کام سے رکنے کا حکم دیا۔ اب بندہ جب نیک کام کرنے یا برا کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے یا قصد کرتا ہے، تو بندے کے ارادہ اور قصد کرنے پر اللہ تعالیٰ وہ پیدا فرماتا ہے۔ تو اس میں بندے کا قصب داخل ہے، بندے کے ارادے کو قصب اور اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کو خلق اور ایجاد کہتے ہیں، اور بندے کو اس کے قصب کی وجہ سے جزا یا سزا ملتی ہے، یعنی کہ اس نے اگر قصب یعنی کہ نیک عمل کیا ہے تو اس کو جزا ملے گی، برا عمل کیا ہے تو اس کو سزا ملے گی۔ جو قصب اور خلق کا فرق نہیں کرتے ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ انسان پتھروں کی طرح مجبور ہے اور ہر نیک اور بد کام کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ یہ جبریہ کا عقیدہ ہے، یعنی وہ انسان کو مجبور محض سمجھتے ہیں کہ پتھروں کی طرح ہے، انسان کا کوئی دخل نہیں، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، تو وہ کون سی ہے؟ امور تکوینیہ جس میں بندے کا دخل نہیں ہے، اور جو امور تشریعیہ ہے اس میں بندے کو کاسب بنایا گیا ہے۔ جب بندہ ارادہ کرتا ہے، قصد کرتا ہے، تب اللہ تعالیٰ وہ پیدا فرما دیتا ہے۔ اگر نیک عمل کرتا ہے تو اللہ اس کی جزا دیتا ہے، اور اگر برا عمل کرتا ہے تو اللہ اس کی سزا دیتا ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے تو یہ غلط، اور بعض کہتے ہیں کہ انسان اپنے اعمال کا خود خالق ہے، یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے۔
اور اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ بندہ کاسب ہے اور اللہ تعالیٰ خالق ہے. یعنی بندہ ارادہ کرتا ہے، چاہے وہ نیک عمل کا ہو چاہے وہ برے عمل کا ہو، بندہ تو قصد کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے مطابق پیدا فرما دیتا ہے. تو بندہ کاسب ہے اور اللہ تعالیٰ خالق ہے. جبریہ اور معتزلہ مردہ مذاہب ہیں، لیکن ان کے نظریات اور آثار اب بھی بعض لوگوں میں پائے جاتے ہیں. یعنی یہ وہ چیز ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بندہ مجبور محض ہے، پتھروں کی طرح ہے، پھر اسے سزا کیوں دی جائے گی، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو ایسا نہیں، امور تکوینیہ میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے، امور تشریعیہ میں بندہ کاسب ہے اور اللہ تعالیٰ خالق ہے. بندہ ارادہ کرتا ہے تب اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے. اگر وہ نیک عمل کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ جزا دیتا ہے، اور اگر وہ برے کام کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کی سزا دیتا ہے. تو یہاں جو کہا گیا کہ وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، تو اے محبوب اللہ کافی ہے گواہ. یعنی کہ امور تکوینیہ ہو یا امور تشریعیہ ہو، چاہے محبوب وہ تمہارے بات کا یا تمہیں ماننے سے انکار کرتے ہیں، چاہے وہ مشرکین ہو، چاہے وہ کفار ہو، چاہے وہ یہود و نصارہ ہو، چاہے وہ منافقین ہو، جو بھی ہو، وہ آپ کو اگر آپ کی بات کا انکار کرتے ہیں تو ان کے انکار کر دینے سے آپ کے منصب رسالت پر کوئی آنچ نہیں آتی، بلکہ آپ کی رسالت پر اللہ رب العزت کافی ہے گواہ. وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا اور اللہ اس پر گواہ اور کافی ہے. اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن. اللہم رزقنا تلاوت القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. مختصراً یہ ہے بحث کا خلاصہ کہ ہمیں جو کوئی اچھا کام یا بھلائی پہنچے یا ہمیں کوئی بھی راحت یا ایسی چیزیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو تو اسے اللہ کی طرف منسوب کرے کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انعام ہے. اور اگر ہمیں کوئی مصیبت پہنچے، ہم پر کوئی تکلیف آ جائے، تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ اسے اپنے گناہوں کی شامت سمجھے کہ یہ میرے اعمال کا نتیجہ ہے کہ مجھے یہ برائی پہنچی، یہ میرے کرتوتوں کی وجہ سے مجھے یہ مصیبت پہنچی ہے. اچھی چیز کو اللہ کی طرف منسوب کرنا اور بری چیز کو اپنی طرف منسوب کرنا، یہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا مذہب ہے.